تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لوگ کیا اعتراض کرتے تھے، مالی ہادر رسول، اس رسول کو کیا ہو گیا، یاکل الطعام، یہ کھانا بھی کھاتے ہیں، ویمشی فی الاسواق، اور بازاروں میں خریداری بھی کرتے ہیں۔ اب تو میرا بازاروں میں جانا بہت کم ہو گیا ہے، پہلے تو میں گھر کا سارا سودا سارا خود ہی خریدتا تھا۔ تو لوگ کہہ رہے تھے مفتی صاحب آپ ٹماٹر خرید رہے ہیں، آپ ٹماٹر خرید رہے ہیں، آپ کو تو ہم امریکہ سے آئے ہوئے نا ایک صاحب، ہم تو امریکہ میں آپ کو سنتے ہیں، نیو یارک میں ہمارا پورا گھرانہ آپ کو سنتا ہے، آپ ٹماٹر خرید رہے ہیں۔ تو میں ان سے کہتا تھا بھائی گھر میں جب سالن پکتا ہے تو ٹماٹر تو اس میں ڈلتا ہے، ٹماٹر نہیں لے کر آئیں گے اس سے بڑا اعتراض گھر والوں کو ہوگا، آپ کو ٹماٹر لینے بھیجا تھا آپ بغیر لیے آ گئے، تو یہ ہوگا نا۔ تو بزرگ کا تصور خاص طور پر بدعتیوں نے تو عجیب و غریب بنا دیا ہے۔ کسی نے بزرگی کرامتوں کو کہا، کسی نے بزرگی کہا کہ جو چل نہ سکتے ہوں خرامہ چلتے ہوں، کسی نے یہ بھی کہا کہ جو کرونا میں احتیاط نہ کرتے ہوں وہ بہت بڑے بزرگ ہیں۔ آج کل یہ بھی ایک چل رہا ہے، یہ بھی بزرگی کا ایک معیار چل رہا ہے کہ یہ کرونا سے ڈرتے مرتے نہیں ہیں، بالکل نہیں ڈرتے، اور جو ڈرتے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ بزرگ نہیں ہیں، ان کو اللہ پہ توکل نہیں ہے۔ یہ بھی اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیز ہے، ڈرتا بزرگ واقعی نہیں ہے۔ ابھی ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے آپ اتنی احتیاط کر رہے ہیں، آپ ڈر رہے ہیں، میں نے کہا ڈر نہیں رہا، الحمدللہ مرنے کے لیے اس طور پہ تیار ہے کہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے، وہ تیار ہے۔ وہ الگ بات ہے آخرت کی تیاری نہیں ہے، اس لحاظ سے ڈرتے ہیں کہ مر گئے تو پتہ نہیں ہوگا کیا، اس لحاظ سے اللہ سے زندگی مانگتے ہیں کہ کچھ سدھرنے کا موقع مل جائے، لیکن ویسے مرنے سے ڈر کے کیا کرنا ہے؟ مرنا تو ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں مریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لگایا تھا نا موت کے فرشتے کو تھپڑ، وہ واپس آیا تو شاید روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا پھر کب، انہوں نے کہا پھر بعد میں، انہوں نے کہا مرنا تو پھر ہے ہی نا، ابھی نہیں تو کل جائیں گے۔ تو موت تو برحق چیز ہے، اور کرونا سے نہیں مرے کسی اور چیز سے مر جاتا ہے آدمی، اور بالفرض اگر ڈر بھی جائے، الحمدللہ موت سے ہم نہیں ڈرتے، موت سے نہیں ڈرتے، اللہ کا شکر ہے۔ اب اللہ امتحان نہ لے لے کہیں کوئی پھندا بندہ اوپر سے آ جائے کہ بھائی تو نے بڑی دعوے کیے تھے، بس اللہ تو جانتا ہے، ہم جانتے ہیں، اگر یہ جھوٹ بھی ہے تو اسی کو قبول کر لے تو۔ بعض دفعہ اللہ کی طرف سے آزمائش آ جاتی ہے نا کہ تم نے کہا تھا میں ڈرتا نہیں ہوں تو چل، لیکن ابھی فی الحال جو کیفیت ہے اس کے حساب سے بات کر رہا ہوں۔ ڈر اس بات سے ہے کہ مرنے کے بعد ٹھکانہ کہاں ہوگا، تو اس لیے مہلت مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے اعمال کا پتہ ہے کہاں صحیح ہے، اللہ ہمیں توفیق دے دے، تھوڑا سا شاید سدھر جائیں کچھ آگے چل کے۔ اور ظاہر ہے 100% سدھرنے کا دعویٰ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہی ہے، تو اس لحاظ سے موت سے ڈرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن ویسے اللہ کا شکر ہے موت سے ڈر الحمدللہ نہیں لگتا۔ اور ایک مثال دے رہا ہوں، اگر کسی کو ڈر لگتا بھی ہے موت سے تو بھی یہ بزرگی کے خلاف نہیں ہے، یہ خوب سمجھ لو، اس لیے کہ موت سے ڈر بعض دفعہ دل کی کمزوری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ ایک انسان دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے، اللہ سے محبت بھی ہے اس کے دل میں، وہ چاہتا ہے اللہ سے ملاقات ہو جائے، اس دنیا کے بکھیڑوں سے نکلوں، آخرت کی نعمتیں ملیں، لیکن دل کمزور ہوتا ہے بعض دفعہ۔ جب کسی کا دل کمزور ہوتا ہے تو وہ ایک ایسا کام جو تھوڑا سا یعنی اس سے ہٹ کر ہو عام معمول سے، اس سے وہ ڈر لگتا ہے اس کو، یہ ہوتا ہے نا۔ بہت سے نیک لوگ ہوتے ہیں وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، جو اب دیکھو جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں بڑی بڑی کاروائیاں کرتے ہیں، اگر یہ موت سے بہت زیادہ ڈرتے تو یہ ڈاکو بنتے ہے؟ بھائی ڈاکو تو بہادر آدمی بنتا ہے جو موت سے نہیں ڈرتا، لیکن ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا، تو ان کو تو موت سے ڈرنا چاہیے بہت زیادہ، لیکن کیوں اتنا زیادہ ڈرتے تو ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں، کیوں؟ دل مضبوط ہوتا ہے۔ تو غیر مسلم بھی بہادر ہو سکتا ہے، اور اگر کسی کا آخرت پر ایمان ہے، اسے پتا ہے مجھے گولی لگے گی میں جنت میں جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا میدان جنگ میں، لیکن اسے ڈر لگ رہا ہے، تو یہ ڈر اس کی علامت ہے کہ آپ کا دل کمزور ہے، اعصاب کمزور ہیں۔ اعصابی کمزوری کی وجہ سے بھی انسان کو ڈر زیادہ لگتا ہے، اندھیرے سے میں ڈر جاتا ہے وہ، حالانکہ نیک ہوتا ہے، تو یہ بھی ممکن ہے بالکل۔ تو ایک مثال آئی تھی بڑی اچھی ذہن میں،
اب اگر کوئی میدان جنگ، ہاں حدیث میں آتا ہے کہ جو بزدل ہے اور پھر بھی جہاد کرے اسے دگنا اجر ملتا ہے. بزدل آدمی کو میدان جنگ میں لڑنے کا دگنا اجر ملتا ہے، حدیث میں آتا ہے. کیونکہ بہادر کو تو بڑا مزہ آ رہا ہے لڑنے میں، جو بزدل ہے اس کو مزہ نہیں آ رہا، وہ بس اپنے نفس کو مجبور کر رہا ہے، بھائی اللہ کا حکم ہے لڑنا ہے. ادھر سے دھماکہ ہوا، ایک دم کانپنے لگا، بھاگتا نہیں ہے، لیکن یار اسی خوف میں جاؤں گا تو اجر تو ڈبل ہوگا کہ نہیں ہوگا. اب اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے تو یہ لڑنا اس کی علامت ہے کہ نیک آدمی ہے. اگر نیک نہ ہوتا تو بھاگ جاتا، لیکن ڈر بھی رہا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لاٹھی کو زمین پہ پھینکا فرسٹ ٹائم، پہلی مرتبہ، وہ سانپ بن کے دوڑنے لگی. قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام بھاگے ہیں، ولم یعقب، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. اب کوئی کہ یہ کیسے بزرگ ہیں، یہ سانپ سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں. اور سانپ بھی کوئی جنگل کا نہیں ہے، اللہ ہم کلام ہو رہا ہے اور اللہ ان سے کلام کر کے خود لاٹھی کو سانپ بنا رہا ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ، ان میں تو توکل ہی نہیں ہے. بھائی جس اللہ نے لاٹھی کو سانپ بنایا ہے وہ اللہ آپ کو ڈسوانے کے لیے تھوڑی بنایا ہے. یہ ساری تقریر چل سکتی تھی کہ نہیں چل سکتی تھی وہاں پہ؟ کیا ہو گیا بھائی، بول لو یار. کہ بھائی یہ تو اللہ نے، کتنی زبردست کلام ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کوہ طور پر، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ کیا ہے، اور میں نے تجھے پیغمبر بنا دیا اور اپنی ذات کے لیے منتخب کر دیا. پوری تفصیل حضرت موسیٰ کو یقین ہو گیا اللہ کا کہ ہم کلام ہو رہا ہے اور اللہ کے سائے میں آ گیا ہوں میں، اب مجھے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. اب اللہ اگر لاٹھی کو سانپ بنائے گا تو مجھے ڈسوانے کے لیے تھوڑی بنائے گا. اس کے باوجود جب سانپ ہے تو میرے بھائی سانپ سے ڈر لگتا ہے. حضرت موسیٰ جیسے بہادر آدمی جن کا اتنا مضبوط دل تھا، پیغمبر تو بہت بہادر ہوتے ہیں، تو حضرت موسیٰ کی تو صحت بھی بہترین، کوئی اعصابی کمزوری، دل کی کمزوری کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، اور ایکسٹرا آرڈینری بہادر تھے. اس کے باوجود سانپ کو دیکھ کے خوف زدہ ہو کے بھاگے. اور قرآن کہہ رہا ہے ایسا فرار ہوئے ولم یعقب، پیچھے مڑ کے بولو نہیں دیکھ. اب کوئی کہے یار توکل ہی نہیں ہے، وہ بھائی سانپ ہے یار، انسان ہے، فطرت ہے. اللہ نے فرمایا لا تخف، اللہ نے کیا فرمایا، اقبل ولا تخف، واپس پلٹ، اے موسیٰ واپس پلٹ، خوف نہ کر. سنعیدها سیرتها الاولی، اس سانپ کو پکڑ، ہم اسے دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے. دیکھو اللہ نے یہ نہیں کہا اس کو پکڑ لو، یہ کچھ نہیں کہے گا. اللہ کو شاید یہ خیال تھا کہ حضرت موسیٰ کو پھر بھی ڈر لگے گا کہ بھئی ہے تو سانپ ہی نا، تو اللہ نے تسلی دی. حالانکہ اللہ کی طرف سے اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ اے موسیٰ ڈر نہیں، رک جا اور اس کو پکڑ لے، بس اتنا کافی تھا کہ نہیں تھا؟ کافی تھا. لیکن حضرت موسیٰ کو پھر بھی یہ خوف ہوتا کہ اللہ نے حکم تو دیا ہے سانپ پکڑنے کا، لیکن عین ممکن ہے پھر بھی ڈسے ہی ہے، تو اللہ نے یہ گارنٹی تھوڑی لی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا ہے، تو اس لیے اللہ نے گارنٹی دے دی. سنعیدها سیرتها الاولی، اے موسیٰ واپس اسی کنڈیشن میں لے آؤں گا، لاٹھی بن جائے گی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کتنی تسلیاں، اس لیے کہ بشر ہے، انسان ہے بھائی، انسان ہے، ڈر لگتا ہے سانپ سے، اور اللہ کے کہنے پہ بھی سانپ پکڑنا آسان نہیں ہے. اگر اللہ ہم کو بقرعید میں قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بجائے یہ کہتا کہ بیل کو ٹکر مارو کچھ نہیں ہوگا تمہیں، سانپ پکڑو کچھ نہیں ہوگا تمہیں، چھپکلیوں کو پکڑو کچھ بھی نہیں ہوگا، قربانی ہوتی پھر بھی کوئی نہیں پکڑتا. ڈر لگتا ہے، انسانی فطرت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ پچھلی امتوں میں جب ایک بادشاہ نے خندقیں بنائی نا، سورہ بروج میں بھی واقعہ ہے، تو وہ آگ جلائی اس نے، اور جتنے جو ایمان نہیں لے کر آ رہے تھے بادشاہ پر، سب کو خندقوں میں آگ میں پھینکا ہے. تو ایک عورت کی جب باری آئی نا تو وہ ڈر رہی تھی بیچاری، آگ میں چھلانگ لگاتے ہوئے، اس کو خوف پیدا ہو رہا تھا. تھی بڑے ایمان والی کہ تیار ہو، لیکن ڈر لگ رہا ہے. تو بچے نے ماں کی گود میں بولا کہ اے ماں ڈر نہیں، یہ جنت کا باغ ہے، یہ آگ نہیں ہے. پھر اس نے چھلانگ لگا دی. تو وہ ایمان والی تھی، اس کے باوجود اس کے خوف کو اللہ نے کیسے ختم کر دیا. ایک بچے کو ماں کی گود میں اللہ نے قوت گویائی دی ہے. تو یہ سب نیچرل ہے. حدیث میں آتا ہے جو اگر نماز پڑھ رہے ہو، پہلے حدیث سے پہلے ایک واقعہ سناتا ہوں. یوٹیوب پہ کسی نے ویڈیو بھیجی، مسجد میں زلزلہ آیا، امام صاحب کھڑے ہوئے، پیچھے پبلک بھی، ایک ایک کر کے
جس کے جتنے 4 مہینے لگے ہوئے تھے وہ کھڑے ہوئے ہیں, چلے والے سارے آہستہ آہستہ. یہ تو میں اپنی طرف سے وہ ڈیٹیل بیان کر رہا ہوں. سب سے پیچھے سیروزے والوں کی جماعت وہ نکلے ہیں. پھر تھوڑا مضبوط ایمان تھا چلے والوں کا, ایک ایک کر کے وہ بھی کھس کے. پھر 4 مہینے امام صاحب اکیلے کھڑے ہوئے ہیں نا, زمین کانپ رہی ہے اور کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں یہ دیکھو بہادر آدمی, یہ ہے اللہ پہ ایمان, زلزلہ آیا مگر ذرا بھی ڈر نہیں لگا. یہ بہادری نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ اٹ از کالڈ حماقت. یا تو جہالت ہے یا کیا ہے؟ حماقت. اللہ وہ امام صاحب کو معاف فرمائے, جو بھی تھے ہم سے اچھے ہی ہوں گے, لیکن بہرحال یہ عمل صحیح نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی حالت میں, صحیح حدیث ہے, اگر سانپ نظر آئے سانپ مارو پکڑ کے. کیا کرو؟ توڑ دو نماز بھائی, سانپ کو پکڑ کے مارو. صحیح حدیث ہے. یہ نہیں فرمایا کہ چونکہ تمہارا اللہ سے کنیکشن بحال ہوا ہوا ہے, اب تم اللہ کی حفظ و امان میں آئے ہوئے ہو, اب اگر تم نے سانپ کی طرف توجہ دی تو یہ اس کی علامت ہے تم اللہ سے نہیں ڈرتے. تم کس سے ڈرتے ہو؟ سانپ سے. کھڑے رہو وہیں پہ. تو دھوتی دھلائی والا واقعہ ہو جاتا میرے بھائی. وہ ایک انگریزوں کے دور میں, انگریز جو ہے نا فوج میں مسلمانوں کو زیادہ ترجیح دیتا تھا, خاص طور پہ پٹھان لوگوں کو وہ فوج میں زیادہ بھرتی کرتا تھا. اس پہ کسی نے شکایت کی, ہمارے حضرت یہ واقعہ بیان کرتے تھے. دوسری میں نام نہیں لوں گا اس قوم کا, خام میں بیان میرا سب لوگ ہی سن رہے ہوتے ہیں. تو ایک دوسرے مذہب کے کسی شخص نے کہا کہ انگریز سے کہ تم فوج میں ان کو مسلمانوں کو رکھتے ہو اور خاص طور پر یہ پٹھان لوگوں کو فوج میں رکھتے ہو, ہم لوگوں کو کیوں نہیں رکھتے؟ ہمیں بہت کم رکھتے ہو. انہوں نے کہا یہ بہادر ہیں, تم میں بہادری نہیں ہے, تم میدان میں بھاگ جاتے ہو. یہ وفا کرنے والے لوگ ہیں, میدان میں لڑتے ہیں. اس نے کہا نہیں سر ہم بھی بہادر ہیں, امتحان لے لیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو پہلے کسی پٹھان بھائی کو بلایا جو اس کی آرمی میں تھے, ان کو کھڑا کیا اور اس سے کہا کہ ہم آپ کا ہیٹ پہنائی اور کہا ہم آپ کا نشانہ لیں گے ہیٹ کا. تو انگریز نے نشانہ لیا, سر سے ہیٹ اڑ گئی اور وہ فوجی اسی طرح آرام سے کھڑا ہوا ہے. تو اس دوسرے مذہب والے کو کہا دیکھو کیسا بہادر ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے سر, میں کر لیں, میں بھی تیار ہوں اس کے لیے. تو وہ دھوتی پہنتے تھے وہ لوگ, تو وہ دھوتی پہن کے کھڑا ہو گیا اور سر پہ کیپ پہنی. گورے نے سے نشانہ لیا, کیپ اڑ گئی, وہ بندہ کھڑا ہوا ہے آرام سے. گورے نے کہا ویل ڈن, ایسے ہی کرتے ہیں نا, ویل ڈن یار, ہم تو سمجھ رہے تھے تم بہادر نہیں ہو. گورے نے اپنے کسی فوجی سے کہا اس کو کیپ کے پیسے دے دینا, اس کی کیپ ضائع ہو گئی ہے, کیپ کے پیسے. تو اس نے کہا حضور دھوتی دھلائی کے پیسے بھی دے دیے گا. کیپ کے ساتھ ساتھ دھوتی کی دھلائی کے پیسے بھی اگر ساتھ ہو جائیں, بیڑا غرق ہو گیا. نیچے کے معاملات صحیح نہیں ہے, دھوتی دھلائی کے پیسے بھی چاہیے. تو کیا بات چل رہی تھی یار, کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں, تو بہادری کا تعلق مذہب سے بھی ہوتا ہے, لیکن بہادری کا تعلق آپ کے اعصاب سے اور آپ کے دل سے بھی ہوتا ہے. تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام. جو جاہلیت میں بہتر تھے اسلام میں بھی وہی ہیں, کیونکہ جو جاہلیت میں جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا نا میدان جنگ میں, وہ بہادر تھے. ان میں اس لحاظ سے غیرت تھی کہ اپنی قوم کے ساتھ وفا کر رہے تھے کہ لڑیں گے. جب ادھر کنورٹ ہو گئے تو ادھر وفا کی انہوں نے. اور جو بزدل ہوتا ہے نا ادھر کا نا ادھر بھی ٹینشن, ادھر آ گیا تو ادھر بھی ٹینشن. تو یہ کچھ صلاحیتیں گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں. تو اس لیے علماء کہتے ہیں اگر کسی کو موت سے ڈر لگتا ہے, اس لیے نہیں کہ آخرت پر یقین نہیں ہے, بلکہ اس لیے کہ وہ اعصابی کمزوری ہے, اس کو اس کے دل کمزور ہے, تو یہ موت کا ڈر سے آخرت میں کوئی نقصان نہیں ہوگا اور یہ بزرگی کے خلاف نہیں ہے. اس سے کوئی کسی کا یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ یہ بزرگ نہیں ہے. تو بعض لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ موت کا خوف ہوتا ہے ان کے دل میں, وہ کمزور ہوتے ہیں اعصاب ان کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں اگر سانپ نظر آئے تو کیا کرنا ہے بھائی؟ سانپ کو مارنا ہے. ورنہ کیا ہوتا, میں وہ تشریح کر رہا تھا نا حدیث کی, اگر یوں حکم ہوتا شریعت میں کہ نہیں تمہارا, آج کل دیندار لوگ اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں, ایک طرف اللہ سے تمہارا کنیکشن, ایک طرف سانپ, مخلوق اور خالق کا کیا ہو رہا ہے مقابلہ. اب تمہارا امتحان ہے کہ مخلوق سے ڈرتے ہو یا خالق سے. تو اس میں وہ سانپ بھی کس نے بھیجا ہے؟ خالق نہیں بھیجا ہے نا, ٹھیک ہے نا.
اور سانپ کا کام ہے کاٹنا. یہ بھی صلاحیت کس نے رکھی ہے؟ خالق نہیں. اور اس نے کوئی گارنٹی نہیں لی ہے کہ تم کو نہیں کاٹے گا, اور یہ بھی نہیں کہا کہ نماز میں نہیں کاٹوں گا, یہ بھی نہیں کہا. تو اللہ نے جب تک گارنٹی نہیں لی ہے بھائی کسی چیز کی, ہم اپنی طرف سے کسی کو گارنٹی نہیں دے سکتے کہ آپ چونکہ بہت نیک ہیں لہذا آپ کو کچھ نہیں ہوگا. آپ بہت نیک ہے تو آپ پہ کوئی دشمن حملہ ہی نہیں کر سکتا. آپ بہت نیک ہے تو آپ پہ تو کرونا کا اٹیک نہیں ہو سکتا. آپ بہت نیک ہے تو آپ کو تو مالی نقصان ہی نہیں ہو سکتا. آپ بہت نیک ہے تو آپ کی تو صحت بہت ٹائٹ رہے گی. آپ بہت نیک ہیں آپ کے گھریلو حالات بہت اچھے رہیں گے. گھریلو حالات اچھے رہنے کے اصول نیک ہونے بھی ہیں, اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں. آپ بہت نیک ہیں, رزق دروازے توڑ کے آئے گا آپ کی طرف. کیوں آئے گا بھائی؟ رزق تو اس کی طرف آتا ہے جو رزق کمانے کی کوشش کرتا ہے. ایسے ہی تھوڑی خالی پیلی آ جاتا ہے رزق. بہت نیک ہیں بیٹھے ہوئے آرام سے تو بیٹھے رہو پھر. اس لیے تو کہتے ہیں رزق حلال یہ فرض عین ہے کمانا.